بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 10 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے غیر مسلم مفکرین اور اثبات مذہب، یعنی کہ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مذہب کا ثبوت غیر مسلم مفکرین کی نظر میں کیا ہے، یا غیر مسلم مفکرین نے مذہب کو کیسے ثابت کیا ہے، ان کی تحریروں میں کیا ملتا ہے۔ ان کے نزدیک جو غیر مسلم مفکرین ہیں انہوں نے مذہب کو کس اعتبار سے دیکھا ہے، آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے۔ سب سے پڑھتے ہیں پروفیسر جارج پیٹن کے بارے میں کہ پروفیسر جارج پیٹن مذہب کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ پروفیسر جارج پیٹن اصول قانون اور قانون سازی پر بحث کرتے ہوئے اثبات مذہب پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کیا مفادات ہیں جن کا تحفظ ایک معیاری قانونی نظام کو کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اقدار سے متعلق ہے اور وہ فلسفہ قانون کے دائرے بحث میں آتا ہے، مگر اس معاملے میں ہم فلسفے سے جتنی زیادہ مدد لینا چاہتے ہیں اتنا ہی اس کا حصول مشکل ہوتا۔ کوئی بھی قابل قبول پیمانے اقدار اب تک دریافت نہیں ہو سکا ہے۔ در حقیقت صرف مذہب ہی میں ایسا ہے کہ ہم اس کی ایک بنیاد پا سکتے ہیں، مگر مذہب کی صداقتیں عقیدہ یا وجدان کے تحت قبول کی جاتی ہیں، نہ کہ منطقی استدلال کی بنیاد پر۔ پروفیسر جارج پیٹن کے اس اقتباس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے ایک سوال قائم کرتے ہیں اصول قانون سے متعلق۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا مفادات یہ ہیں یا مفادات کا تحفظ ہی ایک معیاری قانونی نظام کو قائم کرنا ہے، یعنی معیاری قانونی نظام قائم کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ مفادات کا تحفظ ہو جائے۔ یہ ایک سوال قائم کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اقدار سے متعلق ہے اور اقدار فلسفہ قانون کے دائرے بحث میں نہیں آتا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اقدار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہم فلسفے سے جتنی زیادہ مدد لینا چاہتے ہیں اتنا ہی اس کا حصول مشکل معلوم ہوتا، اور کوئی بھی قابل قبول پیمانے اقدار اب تک دریافت نہیں ہو سکا ہے۔ پھر آخر میں وہ اس بات ایک حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ در حقیقت مذہب ہی میں ایسا ہے کہ ہم اس کی بنیاد پا سکتے ہیں، یعنی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے جس معیاری قانونی نظام کی ضرورت پڑتی ہے اس معیاری قانونی نظام کی بنیاد ہم مذہب میں ہی پا سکتے ہیں، مگر مذہب کی صداقتیں عقیدہ یا وجدان کے تحت قبول کی جاتی نہ کہ منطقی استدلال کی بنیاد پر۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب کو منطقی استدلال کی بنیاد پر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ مذہب کی جو صداقتیں ہوتی ہیں ان کو عقیدے کے نظریے سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی ایمانیات کے نظریے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے پروفیسر سر ہنری مین یہ مذہب کے ثبوت پر تاریخ قانون کے حوالے سے اصطلاح کرتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ تحریری طور پر منضبط قانون کا کوئی ایسا نظام چین سے پیرو تک ہمیں نہیں ملتا جو اپنے دور آغاز ہی سے مذہبی رسوم و عبادات کے ساتھ ہم رشتہ نہ رہا ہو۔ وہ یعنی پروفیسر ہنری مین یہ کہتے ہیں کہ قانون کی پوری تاریخ میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ قانون کا کوئی ایسا نظام ہمیں نہیں ملا جو ابتدا سے لے کے اب تک، پھر یا چین سے لے کے پیرو ایک ملک ہے، اس ملک تک
جو ان کا اپنا وطن تھا، کہ چین سے لے کے پیرو تک کوئی ایسا قانونی نظام ہمیں نہیں ملا جس کے ابتدا سے لے کے اب تک مذہبی رسوم اور عبادات کا آپس میں تعلق نہ، یعنی مذہبی رسوم اور مذہبی عبادات اور قانون ان کا آپس میں تعلق نہ رہا ہو، ایسا ہمیں کوئی قانونی نظام نہیں ملا ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ قانون بھی ہر دور میں مذہب کا محتاج رہا ہے۔ پھر ڈاکٹر فرائیڈ مین جو مشہور فلسفی ہیں، یہ مذہب کی رہنمائی کو ضروری بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان مختلف کوششوں کا جائزہ لیا جائے تو یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ انصاف کے حقیقی معیار کو معین کرنے کے لیے مذہب کی رہنمائی حاصل کرنے کے سوا دوسری ہر کوشش بے فائدہ ہوگی، اور انصاف کی مثالی تصور کو عملی طور پر متشکل کرنے کے لیے مذہب کی دی ہوئی اساس بالکل منفرد طور پر حقیقی اور سادہ بنیاد ہے۔ ڈاکٹر فرائیڈ مین کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم قانون سے متعلق ہی یہ بھی بحث کرتے ہیں کہ جب ہم تمام کوششوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انصاف، لفظ انصاف کے حقیقی معیار کو متعین کرنے کے لیے مذہب کی رہنمائی ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں مذہب کی رہنمائی کے بغیر ہم انصاف کا تصور نہیں کر سکتے۔ انصاف کو حقیقی معیار پر پرکھنے کے لیے مذہب کی رہنمائی کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ساری کوششیں بے فائدہ ہوگی، یعنی مذہب کے بغیر ہم انصاف کا تصور نہیں کر سکتے۔ پھر لکھتے ہیں کہ انصاف کے ایک مثالی تصور کو، تو عام انصاف کے لیے بھی مذہب کی رہنمائی ضروری ہے، پھر مذہب انصاف کا اگر مثالی تصور پیش کرنا ہے، اس کو عملی طور پر متشکل کرنا ہے، تو اس کے لیے مذہب کی دی ہوئی اساس بالکل منفرد طور پر حقیقی اور سادہ بنیاد۔ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ مذہب کی جو بنیاد ہے وہ وہی حقیقی ہے، اور وہی ایسی بنیاد ہے کہ جس کی بنا پر انصاف کے مثالی تصور کو عملی شکل میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مذہب کے بغیر انصاف کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کریسی موریسن، ڈاکٹر کریسی موریسن یہ اپنی کتاب میں الحاد اور مذہب میں موازنہ کرتے ہیں، پھر موازنہ کرنے کے بعد مذہب کی برتری ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ادب و احترام، فیاضی، بلند اخلاقی، اعلیٰ خیالات اور وہ سب کچھ جس کو خدائی صفات کہا جا سکتا ہے، وہ کبھی الحاد سے پیدا نہیں ہو سکتی، جو کہ دراصل خود بینی کی عجیب و غریب قسم ہے جس میں آدمی خود کو خدا کے مقام پر بٹھا لیتا ہے۔ عقیدے اور یقین کے بغیر تہذیب تباہ ہو جائے گی، نظم بے نظمی میں تبدیل ہو جائے گی، ضبط نفس اور اپنے آپ پر کنٹرول کا خاتمہ ہو جائے گا، اور برائی ہر طرف پھیل جائے گی۔ ضرورت ہے کہ ہم خدا پر اپنے یقین کو دوبارہ مضبوط کریں۔ ڈاکٹر کریسی موریسن مذہب اور الحاد، یعنی جو مذہب کے منکر ہیں یا دہریت پسند لوگ ہیں، ان میں موازنہ کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ جو خدائی صفات ہوتی ہیں جیسے فیاضی، بلند اخلاقی، اعلیٰ خیالات یا ادب و احترام، یہ تمام کی تمام چیزیں الحاد سے کبھی بھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہ تمام صفات اگر کسی انسان میں پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے مذہبی ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عقیدے اور یقین کے بغیر تہذیب تباہ ہو جائے گی، یعنی تہذیب اگر انسانی معاشرے کو مہذب بنانا ہے تو اس میں ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر عقیدے، یعنی جو مذہبی عقیدے ہوتے ہیں یا مذہبی یقین ہوتا ہے، اس کو زندہ رکھا جائے، اس کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا جائے۔ یہ بھی لکھتے ہیں کہ نظم بے نظمی میں تبدیل ہے، یعنی اگر مذہب نہیں ہوگا تو نظم یا انتظامی چیزیں یہ بے انتظامی میں بدل جائیں گی۔
ضبط نفس اور اپنے آپ پر کنٹرول کا خاتمہ ہو جائے گا. یعنی کسی انسان کے اندر اگر مذہب نہیں ہوگا تو وہ بے کنٹرول ہوگا، وہ بے لگام ہوگا اور ہر طرف برائی ہی برائی ہوگی. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم خدا پر اپنے یقین کو دوبارہ مضبوط کریں. پروفیسر نیگ ایک مشہور ماہر نفسیات ہیں. یہ اپنی زندگی کے پوری زندگی کے طویل نفسیاتی تجربے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس کا مسئلہ اپنے آخری تجزیے میں زندگی کا مذہبی نقطۂ نظر پانے کے سوا کچھ اور ہو. یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ان میں سے ہر شخص کی بیماری یہ تھی کہ اس نے وہ چیز کھو دی تھی جو موجودہ مذاہب ہر دور میں اپنے پیرووں کو دیتے رہے ہیں، اور ان مریضوں میں سے کوئی بھی حقیقتاً اس وقت تک شفا یاب نہ ہو سکا جب تک اس نے اپنا مذہبی تصور دوبارہ نہ پا لیا. یہ مشہور ماہر نفسیات یہ ایک نفسیاتی مسئلے کے حوالے سے مذہب کو ثابت کرتے. یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اب تک جتنے مریض دیکھے ہیں ان میں ہر شخص یا ہر مریض ایسا تھا کہ اس کے بیماری کی وجہ صرف یہ تھی، وہ صرف اس لیے بیمار تھا کہ اس نے وہ چیز کھو دی تھی جو مذہب اپنے پیروکاروں میں پیدا کرتے ہیں. یعنی وہ مذہبی تعلیمات کو جو لوگ بھلا چکے تھے، جن کے دل سے مذہب کی خصوصیت نکل گئی تھی، یعنی وہ مذہبی نہیں تھے، تو ان کو یہ نفسیاتی بیماری لاحق ہو گئی تھی. اور جب تک ان لوگوں نے کہ اندر مذہب کا تصور نہیں آ گیا، یا مذہب جو پیدا کرنا چاہتا تھا ان کے اندر وہ چیز نہیں آ گئی، وہ مذہبی نہیں ہو گئے، تب تک وہ فایاب نہ ہو سکے. مفکرین میں ایک بڑا نام پنڈت جواہر لال نہرو کا آتا ہے. پنڈت جواہر لال نہرو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم رہے. آپ اپنی ایک تقریر میں تقدیر ساز یعنی خدا کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ایک سیاست داں ہوں اور مجھے سوچنے کے لیے وقت کم ملتا ہے، پھر بھی بعض اوقات میں یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ آخر یہ دنیا کیا ہے، کس لیے ہے، ہم کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. میرا یقین ہے کہ کچھ طاقتیں ہیں جو ہماری تقدیر بناتی ہیں. پنڈت جواہر لال نہرو کی اس تقریر کے اس خلاصے، اس تقریر کی اس اقتباس کا مطلب یہ ہے کہ میں عام طور سے تو سوچتا کم ہوں، لیکن کبھی کبھار میں سوچتا ہوں زندگی کے بارے میں، یہ دنیا کیا ہے، کس لیے ہے، کیوں ہے، یعنی مقصد زندگی کی تلاش میں. اب پھر سوچنے کے بعد جس نتیجے پہنچے ہیں وہ نتیجہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ طاقتیں ہیں جو ہماری تقدیر بناتی، یعنی کوئی ایسا ہے کہ ہماری تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی تقدیر ساز ہے، کوئی خالق ہے جس کے تقدیر یا جس کے اندازے کے حساب سے، جس کے فیصلے کے حساب سے ہم چلتے ہیں. ہم دنیا میں یوں آزاد نہیں ہے. مہاتما گاندھی مشہور جنگ آزادی کے مشہور سپہ سالار اور ہندوستانی قوم کے بابا اعظم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پر برطانوی وزیر ہند وج وڈین کے سامنے انہوں نے کہا کہ میں ایک مذہبی آدمی ہوں، مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں بھٹک کر سیاست میں آ گیا، بلکہ جہاں کہیں بھی لامذہبیت کا وجود ہو، ایک مذہبی آدمی کو اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. یہ سچائی کو بیان کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو ایک مذہبی ثابت کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ پوری زندگی انہوں نے برہمن کی طرح گزاری ہے. وہ ٹھیٹھ ہندو تھے اور ہندو کی احیاء کے لیے ہندو کہ ایک بڑے مسئلے کی حیثیت سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری. اور آج جو ہندوازم پوری دنیا میں جو اگر ہندوازم کا نام ہے تو اس میں موجودہ مسلمین میں سب سے زیادہ حصہ داری مہاتما گاندھی کا ہے. اور وہ اپنی اسی مذہبیت کو ثابت کرتے ہوئے ایک وزیر کے سامنے یہ بیان دیا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اگر سیاست میں تو بھٹک کر آ گیا ہوں، بلکہ وہ ایک
سچائی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو مذہبی آدمی ہوگا اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہیں بھی جہاں بھی لا مذہبیت کا وجود ہو وہ اس کا مقابلہ کرے۔ اب اس سبق کا خلاصہ کیا؟ آج کے اس سبق میں ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ہم نے پڑھا، یعنی اس سبق میں مذہب کو ثابت کرنے غیر مسلم مفکرین کے بارے میں پڑھا کہ غیر مسلم مفکرین نے مذہب کو کیسے کیسے ثابت کیا۔ سب سے پہلے پڑھا ہم نے پروفیسر جارج پیٹن کے بارے میں، پھر سر ہنری مین کے بارے میں پڑھا، پھر ڈاکٹر فرائیڈ مین کے حوالے سے پڑھا کہ ڈاکٹر فرائیڈ مین کا کیا کہنا ہے، پھر کریسی موریسن کے حوالے سے پڑھا، پھر پروفیسر نیک کو پڑھا، پھر پنڈت جواہر لال نہرو، پھر سب سے آخر میں ہم نے پڑھا مہاتما گاندھی کے بارے میں۔ یہ آج کے اس سبق کا خلاصہ ہے کہ ہم غیر مسلم مفکرین نے مذہب کو کیسے ثابت